نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ مہاجر عورتوں کا قضیہ۔ صلح حدیبیہ مکمل ہو چکی اور لوگ عمرے سے حلال ہو چکے تو کچھ مومن عورتیں آ گئیں اور ان کے کافر سرپرستوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں ہیں۔ ادھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے، پس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں
نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، نہ یہ عورتیں اب کفار شوہروں کے لیے حلال رہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، البتہ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس کر دو، پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ یعنی آخری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اب کوئی مومن بھی اپنے نکاح میں کافر عورت کو نہیں رکھے گا۔ اس سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے جس میں اب اگر کوئی عورت ہجرت کر آ جاتی ہے تو اس سے بیعت لی جائے گی۔ یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کافر عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے تھے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کر کے نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی، اس سے آپ فرماتے کہ میں نے تم سے بیعت کر لی ہے، صرف زبان سے کہتے، مصافحہ نہ فرماتے، اور پھر اسے کفار کو واپس نہ کرتے۔ نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافر شوہروں سے علیحدہ کر لیا۔ تو یہ مہاجر عورتوں کا قضیہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ صیغہ مذکر کا معاہدے میں لکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایگریمنٹ میں عورتیں شامل نہیں ہیں، تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کے معاہدہ میں بنو خزاعہ کی شرکت۔ بنو خزاعہ نے پسند کیا کہ وہ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، چنانچہ وہ آپ کے عہد میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ زمانے جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے، جبکہ ان کے حریف یعنی دشمن بنو بکر قریش کے عہد میں داخل ہو گئے، اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ کمزور مسلمانوں کے قضیہ کا حل۔ رہے وہ مسلمان جو مکہ میں تعذیب کا شکار تھے، یعنی مسلمان مسلسل کفار کے ظلم برداشت کر رہے تھے، تو ان میں سے ابو بصیر نامی ایک صاحب چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے۔ آپ کو وہ شرط یاد ہو کہ مشرکین نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر ہمارے پاس سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر آپ کی طرف آ جائے گا تو آپ ہمیں اسے واپس کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ایک کو تو قتل کر دیا اور دوسرا بھاگ کر سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا ہے، پس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آ گئے۔ یہ 2 آدمی وہ تھے جن کو قریش نے بھیجا تھا ابو بصیر کو لینے کے لیے، لیکن
ابو بصیر نے راستے میں ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا، دوسرے کو بھی قتل کرنے ہی والے تھے کہ وہ بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی جان بچانے کی درخواست کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا، لہٰذا وہ ساحل سمندر پر جا رہے، ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آن ملے۔ اس کے بعد قریش کا جو آدمی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھا ہو گئی۔ اب یہ ساحل سمندر پر رہنے لگے لوگ، یعنی جو بھی مسلمان ہو جاتا مکہ میں تو وہ ابو بصیر اور ابو جندل کے پاس آ کے رہنے لگتا۔ مدینہ تو نہیں جا سکتا تھا، مدینہ جاتا تو کیا ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس کرتے، کیونکہ آپ عہد کے پکے تھے، آپ اپنا عہد توڑتے نہیں تھے۔ تو یہ پوری ایک جماعت اکٹھا ہو گئی۔ اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا، یہ لوگ ضرور اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے، اس پر حملہ کرتے، ان کا مال چھین لیتے۔ اس سے تنگ آ کر قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں مدینہ بلا لیں، ان کو اس راستے سے تو ہٹائیں، اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا۔ چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ بلا بھیجا، وہ آگے اور مشکل حل ہو گئی۔ دیکھیں تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جندل کو بھی واپس کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ اللہ آپ کے لیے کشادگی ضرور فرمائے گا، آپ صبر کرو اور ثواب کی امید کے ساتھ صبر کرو اور یقین رکھو کہ کشادگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کمزور مسلمانوں کا مسئلہ بھی حل کر دیا جو ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ صلح کا اثر، اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا۔ مسلمانوں کو عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع ملا، چنانچہ لوگ بکثرت اسلام میں داخل ہوئے، اور صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی۔ اکابرین یعنی بڑے بڑے سردار قریش کے اکابرین قریش، بڑے بڑے سردار جو قریش کا نچوڑ اور عطر تھے، یعنی عامر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ، اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جاں اور مال، صلاحیت و قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ یہ وہ صبر اور قربانی کے بعد ملنے والی کامیابی تھی جو ہم نے کل بھی سورۃ الفتح کی آیت میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو کہا تھا کہ یہ فتح مبینہ ہے، یہ کھلی فتح ہے، اور کامیابی کا راز صبر اور قربانی ہے۔ اب یہ جو حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، اس سے متعلق کچھ اور بھی واقعات ہیں، جس میں جب 1400 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے تھے، اور ابھی وہ یہی سوچ رہے تھے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ایک صحابی تھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کافی لمبے بال تھے اور ان کے بالوں میں جوئیں پڑ گئی تھیں اور ان کو جوؤں سے کافی تکلیف ہو گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبل از وقت سر منڈانے کی اجازت دی تھی، اور اس وقت وہ احرام کی حالت میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اس تکلیف کی وجہ سے تم اپنا سر منڈا لو، اب یا تو ایک فرق یعنی تقریباً 6 کلو 300 گرام اناج 6 مسکینوں کو کھلا دو، یا ایک بکری قربان کر دو، یا پھر 3 دن کے روزے رکھ لو۔ بخاری کی روایت میں یہ فدیہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی بیمار انسان کو احرام کی حالت میں ہی سر منڈانا پڑے، سر کب منڈوایا جاتا ہے؟ جب احرام اتارنے کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو قبل از وقت یعنی عمرہ کرنے سے پہلے ہی کسی کو سر منڈوانا پڑ جائے تو ایسی صورت میں اس کو ان تینوں فدیے میں سے کسی ایک کا ادا کرنا ہوگا، یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر ایک بکری قربان کر دے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھے۔
اس بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 بھی آتی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، آیت 196 سورۃ البقرہ۔ پھر ایک معجزہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صادر ہوا تھا بِإِذْنِ اللہ۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک غیر آباد کنواں تھا، مسلمانوں نے اس کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کنویں میں بہت تھوڑا پانی تھا، گرمی کی شدت بہت زیادہ تھی، سفر کی تھکاوٹ بھی بہت زیادہ تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پانی کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لینے لگے، یعنی کہ میں پہلے لے لوں، یا دوسرا کہنے لگا کہ میں پہلے لے لوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا کہ پانی بہت تھوڑا ہے، اور ظاہر 1400 صحابہ کرام تھے، کم تو نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر نکال کر صحابی کو دیا کہ وہ اس کنویں میں پانی کے اندر جا کے اس کو گاڑ دیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر اس میں گاڑا گیا، پانی امنڈ آیا اور کنواں پانی سے لبریز ہو گیا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ایک معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ نے صادر کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور معجزہ بھی ظہور پذیر ہوا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حدیبیہ کے دن لوگ پیاسے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا۔ چھاگل کہتے ہیں واٹر بیگ کو، پانی کا تھیلا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ اتنے میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، یعنی بس اتنا ہی پانی ہے اب ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ چھاگل میں رکھ دیا، اور پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان میں سے چشمے کی طرح پھوٹنے لگا۔ چنانچہ ہم سب نے اس سے پانی پیا اور وضو کیا۔ میں نے پوچھا، آپ سب کتنی تعداد میں تھے؟ جابر نے کہا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی وہ پانی کافی ہوتا۔ اس وقت ہم 1500 تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب ان صحابی کے اندازے کے مطابق تقریباً 1500 کے قریب لوگ تھے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکلے 1400 ہوں، پھر سفر جب چل رہا تھا تو اس دوران کچھ اور لوگ شامل ہو گئے ہوں۔ تو ایک کچھ روایت میں آتا ہے 1400 صحابہ کرام تھے، کچھ روایت میں آتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام تھے۔ جو یہ بیعت رضوان ہوئی تھی، اس بیعت رضوان سے محروم ایک بدنصیب شخص تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کا حکم دیا تو ہم نے آپ کی کتاب میں پڑھا تھا کہ صحابہ کرام بہت تیزی سے بیعت کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک آدمی جد بن قیس نے بیعت نہیں کی۔ اس موقع پر وہ اپنی اونٹنی کے اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ منافق تھا اور یہ بیعت کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس نے بیعت نہیں کی، باقی سب نے بیعت کی۔ اور بیعت رضوان کرنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت میں ہے کہ اصحاب بیعت رضوان اہل زمین میں سب سے اچھے ہیں۔ جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے وہ اہل زمین میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، انشاءاللہ ان میں سے کوئی آگ میں داخل نہ ہوگا۔ جو بھی بیعت رضوان میں شامل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اب اتنا زبردست موقع تھا جنت حاصل کرنے کا، اس جد بن قیس نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا قاصد ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک اور قاصد جو مشرکین کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام کی رغبت ڈال دی گئی۔ پس میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب کبھی بھی ان کفار قریش کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہ عہد کو توڑتا ہوں نہ قاصدوں کو قید کرتا ہوں، البتہ تم واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہارے دل میں وہ چیز قائم رہے جو اب ہے تو پھر واپس آ جانا۔ ابھی تم کس حیثیت سے آئے ہو؟ قاصد کی حیثیت سے آئے ہو۔ ابھی میں تمہیں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ اسلام لانا چاہ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھی کہ آپ شامل کر لیتے اپنے لشکر میں ان کو، لیکن کہا نہیں، ابھی آپ واپس جاؤ، اور جو آپ کے دل میں بات ہے اگر وہ قائم رہے تو دوبارہ آنا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا تھا، ثنیۃ المرار کا واقعہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ثنیۃ المرار پر چڑھے گا، اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیے جائیں گے جیسے بنی اسرائیل کے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس گھاٹی پر ہمارے گھوڑے چڑھے، یعنی قبیلے خزرج کے، اس کے بعد آگے پیچھے سب لوگ چڑھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو بخش دیا گیا سوائے ایک شخص کے جو سرخ اونٹ والا ہے، اشارہ اسی جد بن قیس کی طرف تھا۔ ہم اس شخص کے پاس گئے اور ہم نے اس سے کہا کہ چلو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ وہ بولا اللہ کی قسم میں اپنی گم شدہ چیز پا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ تمہارے صاحب میرے لیے مغفرت چاہیں۔ پھر کہا کہ وہ شخص اپنی کوئی گم شدہ چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تم نہیں چڑھے اس ثنیۃ المرار پر، آؤ اب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی ریکویسٹ کرو۔ تو اس نے کیسی بات کہی؟ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے وہ اپنی گم ہوئی چیز مل جائے یہ زیادہ مجھے پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ تمہارے صاحب میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ کیسا منافق تھا، آپ دیکھیں۔ بعض لوگوں کو ماحول بھی اثر نہیں کرتا، اور منافقت ایسی خباثت ہے کہ اچھے سے اچھے ماحول میں بھی ایمان نہیں آنے دیتی اندر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر کو سورہ فتح کی آیتیں وہ پڑھ کر سنائی تھیں، جس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا ہے، اس بارے میں روایت ملتی ہے، مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ سے لے کر فوزا عظیما آخر تک نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت غم اور رنج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو نہر کیا۔ پھر فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پسند ہے۔ مسلمانوں نے سن کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت عطا فرمائی ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت دے دی ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اسے مسند احمد نے روایت کی۔ یہ دو روایت تھیں جس میں ایک مسلم کی روایت تھی اور دوسری مسند احمد کی روایت تھی۔ ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت مجھے تمام دنیا سے زیادہ پسند ہے، اور دوسری میں اسی آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مبارکباد دی اور اپنے لیے پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت اتار دی سورہ فتح کی ہی، اسے مسند احمد نے روایت کیا۔ حدیبیہ سے واپسی پر کھانے کی بہت قلت ہو گئی تھی۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بچا کچا جتنا بھی زیادہ رہا تھا وہ ایک دسترخوان پر جمع کیا۔ اب بہت کم زادیرہ رہ گیا تھا اور کسی کسی کے پاس کچھ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر ایک دستر بچھایا گیا اور اس پر جس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے لا کے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دعا کی، پھر لوگوں نے کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور انہوں نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے، یعنی سیو بھی کیا
لیکن کھانا اسی طرح سے باقی رہا جیسے شروع میں تھا. تو کھانے کی قلت ختم ہو گئی. راستے میں یہ قافلہ آگے جا رہا تھا کہ بارش بھی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کا پانی پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا. موسم بھی اچھا ہو گیا تھا, بہت شدت کی گرمی تھی. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو صحابہ کرام غمزدہ تھے, رنجیدہ تھے, تو ماحول کو بھی اچھا کر دیا گیا تاکہ ان کا غم تھوڑا ہلکا ہو جائے. بارش سے ویسے بھی ذہن کافی فریش ہو جاتا ہے, تر و تازہ ہو جاتا ہے. پھر راستے میں پڑاؤ بھی ڈالا گیا ایک جگہ پہ, اور ظاہر سب تھکے ہوئے تھے تو سونا چاہ رہے تھے سب. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہرا کون دے گا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پہرا دوں گا. کہا ٹھیک ہے, پھر آپ ہمیں فجر میں سب کو اٹھا دیجئے گا. خود بھی سو گئے, بلال حبشی بھی سو گئے, اور آنکھ کھلی جب سورج کی تپش ہو چکی تھی. اس سورج کی تپش نے جگایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو نیند سے بیدار ہونے پر یا یاد آنے پر پھر نماز پڑھ لے, کیونکہ ان کی نماز مس ہو گئی تھی تو نماز پڑھ لی. تو یہ بھی ایک فقہ حدیبیہ کے راستے میں پتہ چلی کہ اگر کبھی کسی کی نماز چلی جائے اس کے بھولنے کی وجہ سے یا اس کے سوئے پڑے رہنے کی وجہ سے, حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے کہ جیسے تم پہلے وقتوں میں کرتے ہو ایسے کر لو, یعنی اگر تم جاگ رہے ہوتے تو کیا کرتے؟ نماز پڑھتے, تو پڑھ لو نماز. اور اگر تمہیں یاد ہوتا تو تم نماز پڑھتے, تو پڑھ لو نماز. یہ روایت پوری ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں آتی ہے. ایک اور بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہوا تھا جب یہ بیعت رضوان ہو رہی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ بیعت کس پر تھی؟ یہ بیعت صحابہ کرام نے موت پر کی تھی, کیونکہ ابھی یہ جنگ کرنے نہیں آئے تھے. ان کے پاس ایسا کوئی ہتھیار بھی نہیں تھے. یزید بن ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیبیہ کے دن بیعت کس چیز پر کی تھی؟ تو انہوں نے کہا موت پر. اسے بخاری نے روایت کیا ہے کہ ہم شاید واپس نہ جا سکیں. سب سے پہلے بیعت کرنے والے سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ان کی اسپیشلٹی یہ تھی, بہت تیز دوڑتے تھے, تیز گھوڑے سے بھی زیادہ تیز بھاگتے تھے. سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر آئے. ہم 1400 کی تعداد میں تھے. ہمارے پاس 50 بکریاں تھیں, وہ سیراب نہیں ہو رہی تھیں. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے کنارے بیٹھ گئے, اور بیٹھ کر یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا. راوی کہتے ہیں کہ پھر اس کنویں میں جوش آ گیا, اور پھر ہم نے اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا اور ہم خود بھی سیراب ہوئے. سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو یہ واقعہ سنایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درخت کی جڑ میں بیٹھ کر بیعت کے لیے بلایا. راوی کہتے ہیں خود سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے پہلے بیعت میں نے کی. یہ پہلے کیسے پہنچ گئے؟ چلنے میں بہت تیز تھے. اب 1400 صحابہ کرام ہیں, ان میں سب سے پہلے پہنچ گئے, اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے بیعت کی, اور پھر لوگوں نے بیعت کی, یہاں تک کہ آدھے لوگوں نے بیعت کر لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمہ بیعت کر لو. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دوبارہ کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میرے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ڈھال عطا فرمائی. اس کے بعد پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا, انہیں دوسری بار بیعت کروائی ان سے, اور اس وقت ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال بھی عطا کی. جب سب لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ کیا تم نے بیعت نہیں کی؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا اور پھر لوگوں کے درمیان میں بھی بیعت کر چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کر لو.
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ بیعت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے سلمہ وہ ڈھال کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں یاد تھا کہ آپ نے ان کو ڈھال دی تھی، وہ جو میں نے تمہیں دی تھی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، وہ ڈھال میں نے ان کو دے دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا تم بھی اس آدمی کی طرح ہو جس نے سب سے پہلے دعا کی تھی اے اللہ مجھے وہ دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو، یعنی ایسا دوست مجھے دے جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو۔ کیونکہ اپنی ڈھال اپنے چچا کو دے دینے کا کیا مطلب تھا کہ اپنی جان سے زیادہ کس کی جان پیاری ہے؟ چچا کی جان پیاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس آدمی کی طرح ہو جس نے سب سے پہلے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے وہ دوست عطا فرما جو مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو۔ پھر مشرکوں نے ہمیں صلح کا پیغام بھیجا، یہاں تک کہ ہر ایک جانب کا آدمی دوسری جانب جانے لگا اور ہم نے صلح کر لی۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ایک بار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 بار بیعت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نیکی کا کام آپ کو ایک ہی جیسا کام بار بار کرنے کو بھی موقع ملے تو کر لینا چاہیے۔ اور یہ بھی سکھانا مقصود ہے اس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے کہ کر لو تو صحابی کیا کر رہے ہیں؟ کر لی، نو آبجیکشن، کوئی آبجیکشن ہی نہیں ہے کہ ہم نے کر تو لیا، دوبارہ آپ مجھے کرنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کام کے بارے میں اگر کوئی بڑا ہم سے 2-3 بار پوچھ لے تو ہمیں اس کے پوچھنے پر الجھن ہونا شروع ہو جاتی۔ مثلا اگر کوئی ماں اپنے بچے سے کہے بیٹا نماز پڑھ لی کیا؟ ہاں امی پڑھ لی۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہو تم نے نماز پڑھی یا نہیں؟ پھر اس کے بعد تھوڑی ارے ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں، پڑھ تو لی، کتنی دفعہ پوچھیں گے؟ آپ دیکھیں بار بار کیسا حسن اخلاق ہے کہ بڑا کوئی پوچھ رہا ہے، کتنا پازیٹیو ایکٹ ہے، کتنا پازیٹیو رپلائی ہے، کوئی چڑنا، کوئی بیزار ہونا نظر نہیں آ رہا، اور موقع مل رہا تھا بار بار نیک کام کرنے کا۔ کتنا جنت میں جانے والا نیک کام تھا یہ بیعت رضوان۔ واحد صحابی ہیں جن کو 3 بار بیعت کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے کر لی۔ اب وہ ایک بار بھی جس نے کی وہ بھی بیعت رضوان میں شامل ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر 3 بار یہ کہنا کہ ہم جان کے نذرانے دینے تک لڑیں گے اسلام کے لیے، تو بڑی سعادت کی بات تھی۔